بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے جنت سے لباس کس لیے اور کیوں آیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہماری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمارے گھر شادی پر بھیج دیں تو ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ فخر محسوس کریں گے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ہمارے گھر تشریف لائے گی تو ہمارے لیے بہت ہی عزت والی بات ہوگی۔ دراصل ان عورتوں کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ مقصد یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شادی میں پہننے والا لباس نہیں ہے، خوبصورت لباس نہیں ہے، لہٰذا جب وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر شادی میں آئیں گی تو ہم ان کی بے عزتی کریں گے اور ہم انہیں نیچا دکھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جانتے تھے کہ یہ میری بیٹی کو اپنی شادی پہ بلا کر ان کا مذاق اڑانا چاہتی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ دعوت قبول کر لی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ ساتھ ہی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی گفتگو سن رہی تھی کہ اتنے میں ہی اذان کی آواز آئی۔ انہوں نے جیسے ہی اذان کی آواز سنی تو جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنی شروع کر دی اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پیارے رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، میں جیسی ہوں ویسے ہی خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت اس طرح کر دے کہ مجھے ان کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے۔ پیارے نبی کو ہر بات معلوم تھی، لیکن آپ خاموش رہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا رب آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ جنت سے لباس لاؤ، اور وہ لباس جا کر زمین پر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کو دے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اندر آؤں؟ سرکار دو عالم نے کہا آ جاؤ۔ جبرائیل امین آئے، لباس دیا اور کہا یا رسول اللہ، یہودیوں کی لڑکی کی شادی ہے اور وہ آپ کی بیٹی کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں، مذاق اڑانا چاہتی ہیں، لہٰذا آپ کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر ان کی شادی میں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس لے لیا اور جبرائیل امین واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا عنہا کو آواز دی، انہیں لباس فراہم کیا اور کہا کہ آپ یہ لباس پہن کر یہودیوں کی شادی میں جائیں گی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے وہ جوڑا دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جوڑا اس قدر خوبصورت، نفیس اور روشن ہے کہ پورا گھر اس کی روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آپ نے فوراً جوڑا رکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو نیا جوڑا پہننے کا کوئی شوق نہیں تھا،
بس یہی غم تھا کہ یہود نے طعنہ دیں گی اور آپ کے پیارے ابا حضور کی عزت پہ حرف آئے گا۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ خوبصورت لباس پہن کر یہودیوں کی شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ادھر یہود نے زرق بھرے لباس پہنے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور وہ آپ کے بابا جان پر طعنے کسیں اور آپ کا مذاق اڑائیں۔ جیسے ہی بی بی فاطمۃ الزہرا شادی والے گھر تشریف لے کے آئیں تو آپ کے نور سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ آپ کا یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ دلہن کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا تو انہیں بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی اس دلہن کو ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں۔ اے میرے معبود حق، میں آپ کے رسول کی بیٹی ہوں۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی اور خانہ شادی خانہ غم بن گیا، لہٰذا اب آپ ہی میری عزت رکھ سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی دختر اختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں، اور اس طرح وہ دلہن صدقے دل سے مسلمان ہو گئی۔ جبکہ سب عورتوں کی نظر اب بھی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بار بار پوچھنے لگی کہ یہ خوبصورت لباس کہاں سے آیا ہے، یہاں کے بازار سے تو اس طرح کا لباس نہیں ملتا۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ لباس میرے بابا جان نے مجھے لا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں سے لا کر دیا ہے؟ تو آپ بولی کہ یہ لباس میرے بابا جان کو جبرائیل امین علیہ السلام نے جنت سے لا کر دیا، اور انہوں نے پھر یہ لباس مجھے فراہم کیا۔ یہ جنتی لباس ہے، یہ لباس کسی بازار وغیرہ سے نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر یہودی عورتیں لباس کو ہاتھ میں پکڑ کر غور غور سے دیکھنے لگی کہ واقعی اتنا خوبصورت لباس تو یہاں کے کسی بازار سے نہیں مل سکتا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعجاز دیکھ کر کہ آپ کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اس گھر میں موجود تمام یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شان ہے، اور اس کے بعد بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان یہودیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ گھر میں آ کر پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ اپنے بابا جان کو سنایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں
تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔